أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وشے میں پچھلے خطبات میں جو ورنن ہوا تھا مہمات بھجوانے کا، ان کا کچھ وستار پوروک ورنن کرتا ہوں تاکہ اس وقت کے حالات کی شدت کا بھی کچھ انومان ہو۔ جیسا کہ ورنن ہوا تھا 11 مہمات بھیجی گئی تھیں۔ ان میں سے پہلی مہم کی تفصیل کچھ یوں ہے، جو طلیحہ بن خویلد، مالک بن نویرہ، سجا پتری ہارسا اور مسلمہ کذاب اتیادی باغی مرتدین اور جھوٹے نبیوں کے کا انت کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے سپرد کیا اور آپ کو آدیش دیا کہ طلیحہ بن خلید کے مقابلے کے لیے جائیں اور اس سے فارغ ہو کر بطعہ میں مالک بن نویرہ سے لڑیں۔ اگر وہ لڑائی پر مصر ہوں ارتھات اصرار کر رہا ہو یدی لڑنے پہ تو پھر لڑنا ہے۔ بتا جو ہے وہ بنو اسد کے علاقے میں ایک چشمہ کا نام ہے، وہاں ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت ثابت بن قیس کو انصار کا امیر نردھارت کیا اور انہیں حضرت خالد بن ولید کے ادھین کر کے حضرت خالد کو آدیش دیا کہ وہ طلیحہ اور عینیہ بن حسن کے مقابلے پر جائیں، جو بنو اسد کے ایک چشمہ بزاخہ پر فروکش تھے۔ جب حضرت ابو بکر نے مرتدین سے جنگ کے لیے حضرت خالد بن ولید کے واسطے جھنڈا باندھا تو فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ خالد بن ولید اللہ کا بہت ہی اچھا بندہ ہے اور ہمارا بھائی ہے، جو اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کے ورد سونتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو طلیحہ اور عینیہ کی طرف بھیجا۔ ان دونوں مخالفین کا سنکشپت پریچے بھی پرستت ہے۔ طلیحہ اسد چھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک تھا۔ طلیحہ اسد جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی کے انت میں پرکٹ ہوا۔ اس کا نام طلیحہ بن خلید بن نوفل بن نزلہ ازدی تھا۔ عام الفود ارتھات فود کی آمد آنے والے ورش میں 9 ہجری میں اپنی قوم بنو اسد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوا اور مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ ان لوگوں نے اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی سیوا میں اپستھت ہوئے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اپاسیہ نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر کہنے لگا، حالانکہ آپ نے ہماری طرف کسی کو نہیں بھیجا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا اور ہم اپنے پیچھے والوں کے لیے کافی ہیں۔ جب یہ لوگ واپس چلے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی طلیحہ مرتد ہونے کا شکار ہوا اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور سمیرہ کو اپنا فوجی مرکز بنایا۔ سمیرہ بھی قوم عاد کا ایک ویکتی کے نام پر اس مقام کا نام رکھا گیا تھا اور مدینہ سے مکہ کی جانب ایک منزل کی دوری پر یہ استھت ہے۔ اس علاقے کے ارد گرد کالے رنگ کے پہاڑ ہیں، جس کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ بہرحال عوام جو اس نے دعویٰ کیا تھا، عوام اس کے مرید ہو گئے۔
لوگوں کی گمراہی کا پرتھم کارن یہ ہوا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ایک یاترا میں تھا، پانی ختم ہو گیا تو لوگوں کو شاید پیاس لگی۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ تم میرے گھوڑے لال پر سوار ہو کر چند میل جاؤ، وہاں تمہیں پانی ملے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہیں پانی مل گیا۔ اس وجہ سے یہ دیہاتی اس فتنہ کا شکار ہو گئے۔ کوئی دیکھا ہوگا پانی کی جگہ اس نے پہلے ہی بڑی ہوشیاری سے اس نے ان کو وہاں بھیجا۔ جو ان پڑھ لوگ تھے وہ اس کے اپدرو کے شکار ہو گئے۔ اس وجہ سے بہرحال اس کی بے حقیقت باتوں میں سے یہ بھی تھی کہ اس نے نماز سے سجدوں کو ختم کر دیا تھا، ارتھات نمازوں میں سجدوں کی آوشکتا کوئی نہیں۔ اس کا یہ وچار تھا کہ آسمان سے اس پر وحی آتی ہے اور مجمع اور مجسائے مقفا ارتھات سشجت اور سشوبھت عبارتیں بطور وحی کے پیش کیا کرتا تھا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کاہن لوگ سسجت عبارت لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان پر روب بٹھاتے تھے۔ طلیحہ بھی کاہن تھا۔ طلیحہ ازدین کے نفس نے اس کو دھوکے میں ڈالا، اس کا مسئلہ زور پکڑ گیا اور اس کی طاقت بڑھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وشے کی سوچنا ملی تو آپ نے زرار بن آزور ازدی کو اس کے قتال کے لیے روانہ کیا، لیکن ضرور کہ بس کی بات نہ تھی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شکتی بڑھ چکی تھی۔ وشیش طور پر اسد اور غطفان دونوں حلیفوں کے اس پر ایمان لے آنے کے بعد مزید بڑھ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو گیا اور طلیحہ کے معاملے کا سمجھوتا نہ ہوا۔ جب خلافت کی باغ دوڑ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور باغی مرتدین کو کچلنے کے لیے فوج تیار کی اور قائدین مقرر کے لیے کیے تو طلیحہ ازدی کی طرف حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کی قیادت میں فوج روانہ کی۔ یہ صرف مرتد نہیں تھے یا نبوت کے دعوے دار نہیں تھے، بلکہ یہ مسلمانوں سے جنگ بھی کیا کرتے تھے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ عینی بن حسن کون تھا؟ اس کے وشے میں لکھا ہے، عینی وہی ویکتی ہے جو غزوہ احزاب کے افسر پر بنو فزارہ کا سردار تھا۔ اس غزوہ کے دوران کفار نے 3 لشکروں نے بنی قریظہ سے مل کر مدینہ پر زبردست حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو ان میں سے ایک لشکر کا سردار عینیہ تھا۔ غزوہ احزاب میں کفار کی پراجے کے بعد بھی اس نے مدینہ پر آکرمن کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کر اس کو یہ آکرمن کو روکا اور اسے پیچھے ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ غزوہ ذی کرد کہلاتا ہے۔ عینیہ بن حسن فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا اور اس میں شرکت کی۔ فتح مکہ کے افسر پر یہ مسلمان تھا۔ غزوہ حنین اور طائف میں بھی شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 9 ہجری میں بنو یتیم کی سرکوبی کے لیے 50 سواروں کے ساتھ بھیجا تھا، جن میں کوئی بھی انصار یا مہاجر صحابی نہ تھا۔ اس سریا کا مادھیم یہ ہوا کہ بنو یتیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عامل کو صدقات لے کر جانے سے روک دیا تھا۔ پھر عہد صدیقی میں باغی مرتدین کے ساتھ یہ بھی اپدرو ارتداد کا شکار ہو گیا اور طلیحہ کی طرف مائل ہو گیا اور اس کی بیعت کر لی۔ بہرحال پھر بعد میں اسلام کی طرف بھی لوٹ آیا۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف لڑتے رہتے تھے، پہلے بھی، پھر مسلمان ہوئے، پھر لڑائی شروع کر دی۔ پھر لکھا ہے کہ جب ابس اور زبیان ان کے حامی بزاخہ مقام پر اکتر ہو گئے تو طلیحہ نے بنو جدیلہ اور غوث کو، جو کہ قبیلہ طے کی 2 شاخیں تھی، کہا بھیجا کہ تم ترنت میرے پاس آ جاؤ۔ ان قبائل کے کچھ لوگ ترنت اس کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی قوم والوں کو بھی ہدایت کی کہ وہ ان سے آ ملیں، حتیٰ وہ لوگ بھی طلیحہ کے پاس آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو ذوالقصہ سے روانہ کرنے سے قبل حضرت عدی سے کہا، تم اپنی قوم ارتھات قبیلہ طے کے پاس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ برباد ہو جائیں، جنگ کریں اور برباد ہوں۔ حضرت عدی اپنی قوم کے پاس آئے اور ضربہ غارب میں ان کو روک لیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو خوف دلایا۔ ضربہ بھی غطفان کے علاقے میں ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنو مرہ میں بن عوف کے چشمہ کا نام ہے۔ بہرحال ان کے پیچھے ہی حضرت خالد روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے ان کو آدیش دیا تھا کہ پہلے وہ طے قبیلہ کے اطراف سے مہم کا آغاز کریں اور پھر بزاغہ کا رخ کریں اور وہاں سے انت میں بتا جائیں، اور جب وہ دشمن سے فارغ ہو جائیں تو تا وقتے کہ ان کو جدید احکام موصول نہ ہوں، وہ کسی جگہ آکرمن کا ادیشیہ نہ کریں۔ حضرت ابوبکر نے اس بات کا پرکٹن کیا کہ آپ سوئم خیبر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ آپ نے اظہار کر دیا، لوگوں میں پرسدھ ہو گیا کہ حضرت ابوبکر سوئم خیبر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور پھر وہاں سے مڑ کر وہ خالد سے سلمہ پہاڑ
سے اطراف پر آ ملیں گے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے یہ اپائے اس لیے کیا تھا کہ جب دشمن کو یہ خبر پہنچے تو وہ بھیبھیت ہو جائیں گے کہ ایک اور فوج بھی ہے، حالانکہ آپ تمام لشکر حضرت خالد کے ہمراہ روانہ فرما چکے تھے۔ حضرت خالد روانہ ہوئے۔ بزاخہ سے انہوں نے مڑ کر اجا کا رخ کیا۔ اجا اور سلمہ یہ بھی دو پہاڑ ہیں، یا سلمہ کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اور سمیرہ کے بائیں طرف ہیں۔ ایک کتھن کے انوسار ایجاب بنو طے کا ایک پہاڑ ہے۔ بہرحال حضرت خالد نے یہ ظاہر کیا کہ وہ خیبر کی طرف جا رہے ہیں، پھر وہاں سے طے کے مقابلہ پر پلٹیں گے۔ اس اپائے سے قبیلہ طے کے لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے اور طلحہ کے پاس جانے سے رک گئے۔ حضرت عدی بھی طے کے پاس آئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا ابو الفصیل کداپی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس سے مراد ابو الفصیل سے مراد ان کی حضرت ابوبکر سے ہے۔ فصیل اونٹنی یا گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہو یا جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو، کیونکہ ابو بکر اور کلمہ فصیل دونوں اونٹ کے بچے کے معنی ہیں، اور اس لیے کچھ لوگ حضرت ابو بکر کو ہینتا اور اپمان کے ادیشے سے ابو الفصیل ارتھات اونٹ کے بچے کا باپ کہتے ہیں۔ حضرت عدی نے کہا تمہاری جانب ایک ایسا لشکر بڑھا چلا آ رہا ہے جو تم پر کداپی رحم نہ کرے گا، اور قتل و غارت کا بازار اس طرح گرم کرے گا کہ کسی بھی ویکتی کو امان نہ مل سکے گی۔ میں نے تمہیں سمجھا دیا، آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ ایک اور روایت کے انوسار انہوں نے اپنی قبیلہ کے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ پھر اس وقت تم حضرت ابوبکر کو فہل الاکبر کے اپنام سے یاد کرو گے۔ فہل ہر جانور کو کے نر کو کہتے ہیں، ارتھات اب تم تمسخر ہینتا سے ان کی اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ کہہ رہے ہو، اور پھر تم ان کو مضبوط نر اور اونٹ کہنے پر ووش ہو جاؤ گے۔ قبیلہ طے کے لوگوں نے کہا ان کی باتیں سن کے کہ اچھا تم اس حملے آور لشکر سے جا کر ملو اور اس پر حملہ کرنے سے روکو، یہاں تک کہ ہم اپنے ان ہم قوم لوگوں کو جو بزاخ میں ہیں واپس بلائیں۔ ہمیں انومان ہے کہ یدی ہم طلحہ کے ورود کریں گے جبکہ ہمارے لوگ اس کے قبضہ میں ہیں تو وہ ان سب کو قتل کر دے گا یا ان کو یرغمال کی حیثیت سے قید کر لے گا۔ کہ اس کے بارے میں پرسدھ تھا کہ اپنے مخالفین کو وہ پھر چھوڑتا نہیں۔ اور طے قبیلہ کے لوگوں نے بھی کہا کیونکہ ہمارے لوگ وہاں ہیں اس لیے یدی ہم آ گئے یا اس کو بھنک پڑ گئی کہ یہ مسلمان ہونے والے ہیں تو یہ قتل کر دے گا۔ حضرت عدی نے حضرت خالد کی ثنا مقام میں سواگت کیا۔ ثنا بھی مدینہ کے گاؤں کے گرد ایک جگہ ہے۔ حضرت عدی نے کہا خالد آپ مجھے 3 دن کی اودھی دیں، 500 جنگجو آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے جن کے ساتھ مل کر آپ دشمن پر آکرمن کریں۔ یہ بات اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر لیں، ارتھات طے قبیلہ کے لوگ ساتھ آ جائیں گے آپ کے اور ان کے ساتھ برسرے پیکار ہو جائیں گے۔ حضرت خالد نے ان کی تجویز مان لی۔ حضرت عدی اپنی قوم کے پاس آئے۔ اس سے پہلے قبیلہ طے کے لوگ بزاخہ سے اپنی قوم والوں کو واپس بلانے کے لیے آدمی بھیج چکے تھے۔ قبیلہ کے لوگوں نے طلحہ کے لشکر میں اپنے آدمیوں کو یہ سندیش بھیجا کہ وہ ترنت واپس آ جائیں، کیونکہ مسلمانوں نے طلحہ کے لشکر پر آکرمن کرنے سے پہلے ان پر چڑھائی ارتھات طے قبیلہ پر چڑھائی کرنے کا نرنے کیا ہے، اس لیے وہ آئیں اور اس کے آکرمن کو روکیں۔ یہ اپائے چلا انہوں نے اس لیے بطور کمک اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے۔ یدی ایسا نہ ہوتا تو طلحہ اور اس کے ساتھیوں نے زندہ نہ چھوڑتے۔ پھر حضرت عدی نے حضرت خالد کو آ کر اپنے قبیلہ کو دوبارہ اسلام لے آنے کی سوچنا دی۔ ایک لیکھک نے لکھا ہے کہ عدی کا یہ مہان کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اسلامی فوج میں شمولیت کی دعوت دی۔ بنو طے کی لشکر خالد میں شمولیت دشمن کی پہلی پراجے تھی، کیونکہ قبیلہ طے کی گننا جزیرہ عرب کے قومی قوی ترین قبائل میں ہوتا ہے۔ انیہ قبائل ان کو مہتو دیتے تھے، ان کی طاقت اور شکتی کا اعتبار تھا، ان سے بھے کھاتے تھے۔ اپنے علاقہ میں بہادر ان کو سمان اور وجے پراپت تھی۔ پڑوسی قبائل ان کے سہایک بننے کے لیے تیار رہتے تھے۔ پھر حضرت خالد نے یہاں سے جدیلہ کے مقابلے کے لیے انصر کی طرف کوچ کیا۔ انصر بھی قبیلہ طے کا ایک چشمہ کا نام ہے۔ حضرت عدی نے ان سے کہا وہاں آبادی تھی اس چشمہ کے نکٹ۔ حضرت علی نے ان سے کہا قبیلہ طے کی ادھارن ایک پرندے کی ہے، اور قبیلہ جدیلہ قبیلہ طے کے 2 بازوؤں میں سے ایک بازو ہے۔ آپ مجھے کچھ دنوں کی اودھی دیں، شاید اللہ تعالیٰ جدیلہ کو بھی راہ راست پر لے آئے۔ بغیر جد کے ہی یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، جس طرح اس نے غوث ارتھات طے کی دوسری شاخ کو گمراہی سے نکال لیا۔ حضرت خالد نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عدی جدیلہ کے پاس آئے اور حضرت عدی نعمت ان سے بات چیت کرتے رہے، یہاں تک انہوں نے حضرت عدی کی بیعت کی اور ان کے اسلام لے آنے کی خوشخبری حضرت عدی نے حضرت خالد کو آ کر دی۔
اس سے قبیلہ کے 1000 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید قبیلہ طے کے قبول اسلام کے بعد طلحہ ازدی کی طرح روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید جب دشمن کے قریب پہنچے تو آپ نے حضرت عکاشہ بن محسن اور حضرت ثابت بن اکرم کو دشمن کی خبر لانے کے لیے آگے روانہ کیا۔ جب یہ دشمن کے قریب پہنچے تو طلحہ اور اس کے بھائی سلمہ دیکھنے کے لیے اور دریافت حال کے لیے نکلے۔ سلمہ نے حضرت ثابت کو مہلت بھی نہ دی اور انہیں شہید کر دیا، اور طلحہ نے جب دیکھا کہ اس کا بھائی اپنے مقابلے سے فارغ ہو چکا ہے تو اس نے اسے اپنے مد مقابل ارتھات عکاشہ کے ورد سہایتا کے لیے پکارا کہ آؤ میری سہایتا کرو، انیتھا یہ ویکتی مجھے کھا جائے گا۔ اس لیے ان دونوں نے مل کر حضرت عکاشہ پر آکرمن کیا اور ان کو بھی شہید کر دیا اور اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ ایک روایت کے انوسار یہ بھی ہے کہ حضرت خالد نے حضرت عکاشہ اور ثابت انصاری کو دشمن کی سوچنا کے لیے بھیجا تو طلحہ کا بھائی احبال ان کو ملا تو ان دونوں نے اس کا وध کر دیا۔ یہ کس حد تک سچائی ہے اللہ جانتا ہے، یا وہ لڑائی کے لیے تیار ہوا تو لڑائی ہوئی تب قتل ہوا، یدی یہ صحیح روایت ہے تو، کیونکہ بہرحال یہ لوگ تو خبر لینے کے لیے گئے تھے، لڑائی کرنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ جب یہ خبر طلحہ کو پہنچی تو طلحہ اور اس کا بھائی سلمہ نکلے۔ طلحہ نے حضرت عکاشہ کو شہید کر دیا، اس کے بھائی نے حضرت ثابت کو، اور پھر دونوں واپس چلے گئے۔ حضرت خالد اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھا یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچا جہاں حضرت ثابت مقتول ہونے کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو ان کی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ اچانک کسی سواری کا ان پر پاؤں آ گیا۔ مسلمانوں پر یہ بہت کشٹ دائق گزرا۔ پھر جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت عکاشہ بن محسن بھی شہید پڑے ہیں۔ اس سے مسلمان اور بھی دکھی ہو گئے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں کے سرداروں میں 2 بڑے سردار، گھڑ سواروں میں سے 2 گھڑ سوار شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس اوستھا کو دیکھ کر حضرت خالد فوج کو مرتب کرنے لگے اور ترتیب دیا اور فوج کے جنگ کے لیے اور قبیلہ طے کی طرف لوٹ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید سے کہلا بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر کچھ دن ٹھہریں، میں طے کے تمام قبائل کے پاس آدمی بھیجتا ہوں، جس قدر مسلمان اس وقت آپ کے ساتھ ہیں ان سے کہیں کہ زیادہ فوج آپ کے لیے جمع کیے دیتے ہیں، اور پھر میں سوئم آپ کے دشمن کے مقابلے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اتھا آپ میری طرف چل گئے، ارتھات اس طرف آ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد نے قصبہ سلمہ میں عرق مقام پر قیام کیا تھا، پرنتو دوسری روایت کے انوسار آپ نے اجاز استھان پر قیام کیا۔ یہاں سے حضرت خالد نے طلحہ کے مقابلے کے لیے اپنی فوج کو تیار کیا اور بزاخہ پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ جب لوگوں نے لڑائی شروع کی تو عینہ نے بنو فزارہ کے 700 افراد کے ساتھ مل کر طلحہ کے ساتھ میں لڑائی کی، اور یہ عینیہ اور طلحہ اکٹھے مل گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ورد جنگ کی۔ طلحہ اپنے اونا خیمے کے صحن میں چادر اوڑے بیٹھا تھا، یہ نبی بنا ہوا تھا اس لیے یہ بیٹھا رہا خیمے میں اور غیب کی خبریں دیتا رہا، کہتا تھا جنگ تم لوگ لڑو، میں تو یہاں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جبکہ لوگ قتال میں ویست تھے، جب عینہ کو لڑائی میں تکلیف اٹھانی پڑی اور اس کا اتیدک نقصان ہوا، اور طلحہ کے پاس آیا اور کہا کیا ابھی تک جبرائیل تمہارے پاس نہیں آئے؟ جنگ میں تو مار پڑ رہی ہے، تم کہتے ہو جو مجھے الہام ہوتے ہی وہی ہوتی ہے، مجھے الہام ہوتے ہیں وہی ہوتی ہے، اور جبرائیل مجھے بتائیں گے کہ کیا ہونا ہے، تو بتاؤ ابھی تک کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ جبرائیل آئے نہیں، اس نے کہا نہیں۔ عینیہ واپس گیا اور پھر لڑائی میں ویست ہو گیا، جب اس کو پناہ لڑائی کی شدت نے پریشان کر دیا، اور وہ پھر طلحہ کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا برا ہو، کیا جبرائیل ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں آئی۔ عینیہ نے قسم کھاتے ہوئے کہا کب آئیں گے؟ ہمارا تو کام تمام ہوتا ہوا چاہتا ہے۔ اور پھر میدان جنگ میں پلٹ کر لڑنے لگا، اور اب جب پھر اسے ناکامی ہوئی وہ طلحہ کے پاس پھر گیا اور پوچھا کیا جبرائیل تمہارے پاس ابھی تک نہیں آئے؟ طلحہ نے کہا ہاں آئے ہیں۔ عینیہ نے پوچھا پھر جبرائیل نے کیا کہا؟ طلحہ نے کہا انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے لیے چکی کا پاٹ ہے، جیسے مسلمانوں کے لیے چکی کا پاٹ ہے، اور ایک ایسا واقعہ ہوگا جو تم کبھی نہیں بدل سکو گے۔ کوئنہ نے اپنے دل میں کہا اللہ جانتا ہے کہ عنقریب ایسی گھٹنائیں پیش آئیں گی جنہیں تم کبھی نہیں بدل سکو گے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور اس قوم سے کہا کہ اے بنو قزارہ، بخدا یہ طلحہ جو ہے کذاب ہے، بس تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ اس پر تم بنو فرازہ لڑائی سے کنارہ کش ہو گئے، لوگوں کی پراجے ہوئی تو وہ بھاگے، طلحہ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں کیا آدیش دیتے ہیں؟
اس سے پہلے ہی طلحہ نے اپنے لیے اپنا گھوڑا اور اپنی بیوی نوار کے لیے اونٹ تیار کر رکھا تھا، اور کھڑا ہوا اور لپک کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی پتنی کو سوار کیا اور پھر اس کے ساتھ بھاگ گیا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس کی آگیا کاریتا رکھتا ہے جیسا کہ میں نے کیا ہے وہ بھی ایسا کرے اور اپنے پریوار کو بچائے۔ دوڑ جاؤ میدان یدھ سے۔ پھر طلحہ نے ہوشیہ کی راہ اختیار کی یہاں تک کہ شام پہنچ گیا۔ اس کی جماعت پراگندہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہتوں کو مار دیا، بہت سے مارے گئے، اور ایک روایت کے انصار طلحہ میدان جنگ سے بھاگ کر نکام بنو کلب کے پاس مقیم ہو گیا اور اسلام لے آیا۔ وہاں جا کے نقا بھی طائف کے اطراف میں مکہ کے قریب ایک ستھان کا نام ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی وفات تک بنو کلب میں ہی مقیم رہا۔ بنو عامر اپنے خاص و عام افراد کے ساتھ ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور قبائل سلیمہ اور حوزان کا بھی یہی حال تھا۔ پھر جب اللہ نے بنو فرازہ اور طلحہ کو بری طرح شکست دی تو وہ قبائل یہ کہتے ہوئے آئے کہ جس دن سے ہم نکلے تھے ہم پھر اسی میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ سوئم ہی آ کے اسلام میں شامل ہو گئے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور اپنے جان اور مال کے وشے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نرنے کو سویکار کرتے ہیں۔ تاریخ طبری کی ایک روایت ہے کہ اہل بزاخہ کے پراجے کے بعد بنو عامر آئے اور انہوں نے کہا ہم دین میں داخل ہوتے ہیں، جس سے ہم نکل گئے۔ حضرت خالد نے ان سے اس شرط پر بیعت لی جو آپ نے اہل بساخہ ارتھات اسد، غطفان اور طے سے لی تھی، اور ان سب نے اسلام سویکار کرنے کی شرط پر اطاعت قبول کر لی۔ اس بیعت کے الفاظ یہ تھے: تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان لیا جاتا ہے کہ تم اوشی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، اور ضرور نماز کو قائم کرو گے، اور ضرور زکوٰۃ ادا کرو گے، اور اسی چیز پر تم اپنے بیٹوں اور مہیلاؤں کی طرف سے بھی بیعت کرو گے۔ اس پر وہ کہتے ہیں حضرت خالد نے اسد، الغطفان، حوزان، سلیم اور طے میں سے کسی کی بیعت سویکار نہیں کی، سوائے اس کے کہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ارتداد کی حالت میں اپنے ہاں کے مسلمانوں کو آگ میں جلایا تھا، اور ان کے انگوں کو کاٹا تھا، اور مسلمانوں پر چڑھائی کی تھی اور ان کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ حضرت خالد نے ان سے بیعت کی اس صورت میں لی کہ اپنے ان لوگوں کو ہمارے سپرد کرو جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، قتل کیا، اور ان کے گھروں کو آگ لگائی اور ان کو آگ میں جلایا، مسلمانوں کو پھر ان سے مسلح کیا اور آگ میں جلایا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی، ہمارے حوالے کرو گے پھر تمہاری بیعت قبول کی جائے گی۔ وہ ملزمان جو ہیں، سارے مجرم جو ہیں، وہ سب پیش ہوں۔ بتائیں ان سمست قبائل نے ان لوگوں کو حضرت خالد کے سپرد کر دیا تو حضرت خالد نے ان قبائل کی بیعت کو سویکار کر لیا جن لوگوں نے مسلمانوں پر اتیاچار کیے تھے۔ ظلم کرنے والے جو لوگ تھے ان کے اعضاء بھی انگ بھی کاٹ دیے، ان کو آگ میں بھی جلایا گیا۔ بہرحال جو ظلم انہوں نے مسلمانوں پر کیے تھے، جیسا کہ پچھلے خطبے میں ورنن کر چکا ہوں، انہیں دنڈ کے طور پر اسی پرکار ان سے ویوہار کیا گیا۔ حضرت ابوبکر کی سیوا میں حضرت خالد کا ایک پتر ورنن ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے قرہ بن حویرہ اور اس کے چند ساتھیوں کو رسیوں سے باندھ دیا، اور پھر قرہ اور دوسرے قیدیوں کو حضرت خالد نے حضرت ابوبکر کے پاس روانہ کیا اور آپ کی سیوا میں لکھا کہ بنو عامر اسلام سے روگردانی اور انتظار کے بعد پھر سے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ جن قبائل سے میری جنگ ہوئی یا جن سے بغیر جنگ کے صلح ہوئی ہے، ان سب سے کسی کی بیعت سویکار نہیں کی، یہاں تک کہ وہ ان لوگوں کو میرے پاس لائیں جنہوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے اتیاچار کیے، میں نے ان کو قتل کر دیا۔ قرہ اور اس کے ساتھیوں کو آپ کی سیوا میں بھیج رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے بھی حضرت خالد کے نام ایک پتر لکھا جو نافع سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر نے اس پتر کا اتر میں حضرت خالد کو لکھا کہ جو کچھ تم نے کیا وہ سفلتا تم کو حاصل ہوئی، اللہ تم کو اس کی جزائے خیر دے۔ تم اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ نسندے اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ تم اللہ کے کام میں پوری جد و جہد کرنا اور تحصیل نہ کرنا۔ جس شخص نے کسی مسلمان کو مارا ہو وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے تو اس کو اوشیہ قتل کر دو، اور اس طرح قتل کرو کہ دوسرے انجام حاصل کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے خدا کے آدیش سے نافرمانی کی ہو اور اسلام کے دشمن ہو، ان کے قتل سے اگر اسلام کو لابھ پہنچتا ہو تو قتل کر سکتے ہو۔ حضرت خالد بن ماہ بزاخہ میں فروکش رہے اور اس قسم کے لوگوں کی تلاش میں ہر طرف چھاپے مار کر ان لوگوں کو گرفتار کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے انوسار ان لوگوں کو سخت دنڈ دیے
قرہ بن حویرہ اور عینہ بن حسن کا قید ہو کر مدینہ آنے کے وشے میں تاریخ طبری میں اس طرح ورنن آتا ہے۔ حضرت خالد بنو عامر کے معاملہ کا تفسیہ کر کے جب ان سے بیعت لی اور عینیہ بن حسن اور قرہ بن حویرہ کے قید کر کے حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے بھیج دیا، اور جب یہ حضرت ابوبکر کے سامنے آئے تو قرہ نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں۔ حضرت عمر بن عاص میرے اسلام کے گواہ ہیں۔ جب وہ میرے پاس سفر کے دوران آئے، میں نے ان کو اپنا مہمان بنایا، ان کا سمان کیا اور ان کی رکشا کی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر بن عاص کو بلا کر اس کا ستیاپن چاہا۔ حضرت عمر نے سمست گھٹنائیں ورنن کی، جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ بتایا، اور جب وہ زکوٰۃ کے وشے میں ان کی بات چیت ورنن کرنے لگے تو کہا بس کیجیے، آگے ورنن نہ کریں۔ اس پر انہوں نے کہا اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت عمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو پوری بات حضرت ابوبکر سے ورنن کروں، اس لیے انہوں نے سمست بات چیت ورنن کر دی۔ قرآن نے زکوٰۃ کے حوالے سے پہلے کہا تھا کہ اس کے مطالبے کو ختم کر دیں، اور اب بات سنیں گے، ارتھات زکوٰۃ نہ لی جائے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا گویا تم کافر ہو چکے ہو۔ تو قرآن نے کہا پھر آپ زکوٰۃ کے مطالبے کا ایک وقت نردھارت کر دیں تو ہم لوگ مل کر فیصلہ کر لیں گے کہ زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی۔ حضرت ابوبکر نے اس سے درگزر کیا۔ بہرحال اس کی باتیں سننے کے باوجود حضرت ابوبکر نے اس سے درگزر کیا اور اس کی جان بخش دی۔ عین ہی بن حسن اس حالت میں مدینہ آیا کہ اس کے دونوں ہاتھ رسی سے اس کی گردن پر باندھے تھے۔ مدینہ کے لڑکے اسے کھجور کی شاخ چبھو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے دشمن، کیا ایمان لانے کے بعد تو کافر ہو گیا؟ تو اس نے کہا بخدا میں آج کے دن تک کبھی اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا تھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا اس سے درگزر کیا اور اس کی بھی جان بخشی کر دی۔ ایک اور لیکھک لکھتے ہیں کہ عینیہ کو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر کیا گیا۔ اس نے کہا آپ سے حضرت ابوبکر سے شمع یاچنا کا ایسا ویوہار پایا جس کا اس کو وشواس نہ تھا۔ آپ نے اس کے ہاتھ کھولنے کا آدیش دیا، پھر اس سے توبہ کا مطالبہ کیا تو عینیہ نے خالص توبہ کا اعلان کیا اور اپنی غلطیوں کو سویکار کرتے ہوئے شمع یاچنا کی اور اسلام لایا، اور پھر اچھی طرح اسلام پر کاربند رہا۔ جھوٹے مدعی نبوت اور باغی طلحہ ازدی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بارے میں لکھا کہ طلحہ ازدی کے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ جب اسے اطلاع ملی کہ قبیلہ اسد، غطفان اور بنو عامر مسلمان ہو چکے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر کی عمارت میں عمرہ کرنے مکہ روانہ ہوا اور مدینہ کے اطراف گزرا تو حضرت ابوبکر سے عرض کیا گیا یہ طلحہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا میں اس کا کیا کروں؟ اس کو چھوڑ دو، نسندے اللہ نے اسے اسلام کی طرف ہدایت دی ہے۔ طلحہ مکہ کی طرف گیا اور عمرہ ادا کیا، اور پھر حضرت عمر کے خلیفہ ہونے کے بعد اس کی بیعت کرنے آیا۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تم عکاشہ اور ثابت کے قاتل ہو، بخدا میں کبھی تم کو پسند نہیں کر سکتا۔ طلحہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ ان دو شخصوں کا کیا غم کرتے ہو جن کو اللہ نے میرے ہاتھوں سے عزت دی؟ شہید ہوئے اور مجھے ان دونوں کے ہاتھوں ذلیل نہیں کیا، ارتھات میں ذلیل نہیں ہوا، ان کے حملوں سے مرا نہیں، میں جہنم میں جاتا، اور آج میں اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل پانے والا بن رہا ہوں۔ حضرت عمر نے اس سے بیعت لی اور کہا اے دھوکے باز، تمہاری کہانت میں سے کیا باقی ہے؟ ارتھات کاہن تھے تم، اس میں سے ابھی بھی کچھ کرتے ہو کام کہانت کا؟ اس نے کہا ایک آدھ پھونک مار لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنی قوم کے قیام گاہ کی طرف آیا اور وہیں رہنے لگا۔ عراق کی جنگوں میں طلحہ ایرانیوں کے مقابلے میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ مسلمان ہونے کے بعد عراق کی جنگوں میں لڑا اور اچھا لڑا، اور جنگ نو نہاد میں 21 ہجری میں شہید ہوا۔ جنگ نہاوند میں 21 ہجری میں شہید ہوا۔ حضرت خالد بن ولید کی ظفر یہ علاقہ ہے، اس جانب جانا اور زمل سلمہ پتری کرفہ کی طرف پیش قدمی۔ زمل کا نام سلمہ پتری مالک بن حذیفہ تھا، جو اپنی ماں کرفہ پتری ربیہ سے سمانتا رکھتی تھی اور سمان اور پرسدھی میں اپنی ماں جیسی تھی، اور اس کے پاس کرفہ کا اونٹ بھی تھا۔ کرفہ کا پریچے یہ ہے کہ کرفہ کا نام فاطمہ پتری ربیہ تھا اور بنو فرازہ کی سردار تھی، جو مہیلا اپنی قوت اور حفاظتی انتظام کے طور پر ایک ادھارنیہ مانی جاتی ہے۔ اس کے گھر میں ہر سمے 50 تلواریں تیار رہتی تھیں اور 50 تلوار چلانے والے ہر سمے وہاں موجود رہتے تھے۔ یہ سب کے سب ان کے بیٹے اور پوتے تھے۔ اس کے ایک بیٹے کا نام کرفہ تھا، اس وجہ سے اس کا اپنام کرفہ تھا۔ کرفہ تھی، جبکہ اس کا اصلی نام فاطمہ پتری ربیہ تھا۔ اس کے گھر وادی القریٰ کی ایک جانب تھا۔
جو مدینہ طیبہ سے 7 رات کی دوری پر تھا۔ کرفہ کی طرف سے ایک سریہ 6 ہجری میں ہوا۔ کرفہ کی سرکوبی کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے مدینہ پر آکرمن کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی یوجنا کی تھی۔ اس بارے میں ایک لیکھک نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ اس نے اپنے 30 بیٹوں اور پوتوں کا ایک دستہ تیار کیا اور کہا مدینہ پر چڑھائی کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو، اور اس لیے مسلمانوں نے اس فتنہ باز عورت کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اس کا دوسرا کارن یہ تھا کہ حضرت زید بن حارث ویاپار کے ادیش سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے پاس انیہ صحابہ کرام کے دھن ویاپار تھے۔ جب وادی القریٰ پہنچے تو قبیلہ فزارہ کی شاخ بنو بدر کی بہت سے آدمی نکلے۔ انہوں نے زید اور ان کے ساتھیوں کو سخت مارا پیٹا اور سارا سامان بھی چھین لیا۔ انہوں نے واپس آ کر بارگاہ رسالت میں یہ گھٹنا ورنن کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ان کے ساتھ بھیجا کہ ان لٹیروں کو گوکیا کا انت کرے۔ کرفہ پتری زمل مسلمہ کی گھٹنا یوں ہے کہ غطفان، طے، سلیم اور حوزان کے کچھ لوگ جنہوں نے بزاخہ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں پراجے کھائی تھی، بھاگ کرام زمل سلمہ پتری مالک کے پاس پہنچے۔ بھاگ کر زمل سلمہ پتری مالک کے پاس پہنچے اور وعدہ کیا کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جانیں قربان کر دیں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ غطفان کی پراجے لوگ ظفر میں جمع ہو گئے۔ یہ ظفر جو ہے بصرہ اور مدینہ کے راستے پر ایک مقام ہے، وہاں ایک کنواں ہے۔ حواب جو ہے اس کی جگہ کا نام ہے۔ حواب کے قریب ایک ستان ہے۔ حواب بھی مدینہ اور بصرہ کے راستے پر ایک جگہ ہے، کنواں ہے یہاں۔ وہاں زمل مسلمہ نے ان لوگوں کو ان کی شکست پر غیرت دلائی اور جنگ کا آدیش دیا، اور پھر سوئم بھی مختلف قبائل میں بار بار چکر لگا کر ان کو حضرت خالد سے جنگ کے لیے اکسایا، یہاں تک کہ وہ لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور جنگ کے لیے دلیر ہو گئے۔ یہ جنگ کے لیے بھڑکانے والے تھی۔ مسلمانوں کے خلاف ہر طرف سے بھٹکے ہوئے لوگ ان کے پاس آ گئے۔ اس سے قبل کرفہ کی جیونی میں یہ زمل سلمہ قید ہو کر حضرت عائشہ کو ملی تھیں۔ انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ یہ کچھ عرصہ ان کے پاس رہیں، پھر اپنی قوم میں چلی آئیں، مرتد ہو گئی۔ وہاں جا کے جب حضرت خالد کو اس کی سوچنا ہوئی، وہ اس وقت مجرموں کی گرفتاری، زکوٰۃ کی ترسیل، دعوت اسلام اور لوگوں کی تسکین میں منہمک تھے، تو زمل سلمہ کے مقابلے کے لیے بڑھے، جس کو شوکت اور طاقت بہت بڑھ چکی تھی اور اس کا معاملہ بہت شدت اختیار کر چکا تھا۔ عطا حضرت خالد اور اس کی جمعیتوں سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ نہایت شدید جنگ ہوئی۔ زمل سلمہ اس وقت اپنی ماں کی طرح بڑی شان سے اپنی ماں کے اونٹ پر سوار تھی اور دونوں لشکروں کے مدھے اتیدک جنگ ہوئی۔ زمل اونٹ پر سوار بھڑکانے والے بھاشنوں سے برابر فوج کو جوش دلا رہی تھی۔ مرتدین بھی بڑی بہادری سے جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ زمل کے اونٹ کے گرد 100 اونٹ اور تھے، جن پر بڑے بڑے بہادر سوار تھے اور بڑی بہادری سے زمل کی حفاظت کر رہے تھے۔ مسلمان گھوڑے سوار نے زمل کے پاس پہنچنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن اس کے سنرکشوں نے ہر بار انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ پورے 100 آدمیوں کے قتال کرنے کے بعد مسلمان آخر زمل کے اونٹ کے قریب پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور زمل کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب اس کے اونٹ کو گرتے اور قتل ہوتے دیکھا تو ان کی ہمت نے اتر دے دیا اور بدحواس ہو کر بے تحاشا میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ اس طرح اس فتنہ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور جزیرہ نما عرب کے اتر پشچم حصہ میں ارتداد اور بغاوت کا انت ہو گیا۔ حضرت خالد نے حضرت ابوبکر کو اس فتح کی خوشخبری بھیجی۔ یہ ورنن ابھی آگے بھی انشاءاللہ حضرت ابوبکر کے بارے میں ورنن ہوگا۔ اس وقت اتنا ہی ورنن کرتا ہوں۔ اس وقت میں 2 مرحومین کا ورنن کروں گا، ان کے جنازے بھی پڑھاؤں گا جمعہ کے بعد، نماز جمعہ کے بعد۔ پہلے ہیں صابرہ بیگم صاحبہ پتنی رفیق احمد بٹ صاحب سیالکوٹ، جو پچھلے دنوں وفات پا گئی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیاں تھیں۔ مرحوم کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، ان کے بیٹے نے نمازوں کی پابند، تہجد گزار، دعا گو، مہمان نواز، غریبوں کا خیال رکھنے والی نیک فطرت مہیلا تھیں۔ خلافت کے ساتھ اتیادک پریم تھا اور سمبند تھا۔ باقاعدہ خطبات سنا کرتی تھیں۔ اہتمام کے ساتھ واقفین زندگی کا بہت سمان کرتی تھیں۔ ان کے بیٹے نسیم بٹ صاحب کو جونا بٹ صاحب کا یونا میں مربی سلسلہ ہیں، نائجیریا میں۔ ان کے میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنی پتا
اپنی ماتا کے جنازہ اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اس لیے ان کا جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ ان کے سارا خاندان ہی ان کا، ان کی خاوند بھی اور باقی ان کے بیٹے پوتے جماعت کی خدمت کرنے میں پیش ہیں۔ دوسرا جو ورنن ہے وہ ہے جنازہ سریہ رشید صاحبہ کا۔ رشید احمد باجوہ صاحبہ کی پتنی تھی مرحومہ، 20 اپریل کو ان کی بھی کینیڈا میں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی بڑی نیک خاتون تھی، تقوی شعار، دعا گو، غریب پرور، مہمان نواز، ملنسار۔ عرصہ تک اپنے محلہ کی صدر لجنہ کے طور پر سیوا کی توفیق ملی۔ بچوں کو قرآن کریم بھی پڑھانے کی ان کو بھی توفیق ملی بہت زیادہ، اور پھر انہوں نے اپنا ربوہ میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے اپنا سب کچھ بیچ کے ربوہ آ کر اپنا گھر بنایا۔ گھر نہیں شاید بنایا، بہرحال ربوہ آ گئیں۔ مرحومہ موسیاں تھی، ان کے بھی ایک بیٹے سفیر باجوہ صاحب ربوہ میں مربی سلسلہ ہیں، ربوہ میں ہیں، جنازے میں شامل نہیں ہو سکے۔ ایک پتری بھی مربی سلسلہ کی پتنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کے بچوں کو اور ان کی نسلوں کو بھی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله